السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات، آج کی رات بڑی مقتدر، محترم اور معظم ہے، اس لیے کہ آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنے حضور بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور معراج کے شرف سے مشرف فرمایا۔ ہم غلاموں کے لیے یقیناً یہ رات بڑی عظیم الشان ہے، قابل قدر ہے۔ اس لیے جماعتی کے اعتبار سے ہمارے یہاں اس رات میں بیداری کا اہتمام ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کل ہو کر روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسی جماعتی خوش عقیدگی کا اظہار ہے کہ ہم اس رات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کل ہو کر روزہ رکھ کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی وفادار امت ہیں اور ان سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ اتنا گہرا، پاکیزہ اور بااثر ہے کہ ہم اس رشتے کو اپنی آخرت کی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ ایسی عظیم رات میں ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد احسن رضا صاحب قبلہ نے معمول بنایا ہے کہ اسی رات میں دارالعلوم رحیمیہ اقبالیہ کا ایک عظیم الشان پروگرام جشن معراج کے نام سے رکھا جائے، رکھتے ہیں اور یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ مجھے ہر سال کی اس محفل میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ کچھ اور نہ صحیح، کم از کم اتنا تو ہے کہ جب حضور پاک اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں یہ حقیر بھی یہاں شامل نظر آتا ہے۔ کوئی اور پونجی نہ صحیح، جس حیثیت سے بھی ہو، ہماری شرکت ہو، آپ کی شرکت ہو، یہ ہماری آخرت کی پونجی ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت علامہ اشتیاق عالم سیاہ بھاگلپوری، ان کی نعت کا ایک شعر ہے اور بہت برمحل ہے کہ سفل سفل کر دو چار مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں۔ سفل سفل کر دو چار مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو دو چار جنت خرید لیں۔ کیا بات ہے، دو چار مصرے وہی اگر مقبول ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جنت خریدی جائے گی۔ اور بات اگر دو چار مصرے کی آئے تو پھر یاد آتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہم ایک کلام کہیں، دو کلام کہیں، ایک مجموعہ لے آئیں تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اشتہار ہو، دنیا ہمیں شاعر کہے، مگر اعلیٰ حضرت ہے ان کی فکر ملاحظہ کریں کہ ان کی کتاب ہے تفسیر اعظم اور اس کی شرح ہے مجید معظم، فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے۔ اس شرح میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ الحمدللہ ایسے ایسے کئی دیوان غائب کر چکا۔ دو حصہ ہدایت بخشش کے عنوان سے ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مگر اس طرح کے کتنے مجموعے ان کے نعتیہ کلام کے مجموعے تھے جو گم ہو گئے۔ ہم لوگ ایک کلام غائب ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ بڑا اثاثہ تھا جو ہم سے کھو گیا، مگر آنات فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے کتنے دواوین غائب ہو گئے مگر پرواہ نہیں ہے کہ جن کو سنانا تھا انہیں سنا چکا۔ کیا بات ہے، اصل یہ جہاں تک بات پہنچنی تھی وہاں پہنچ گئی۔ تو پھر اس شب کے ذریعے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہم آ جائیں کہ یا رسول اللہ اس شب کو ہم نے بیدار رکھا ہے، آپ کی نعت پاک پیش کی ہے، راتوں میں بیداری اپنا مشغلہ بنایا ہے اور پھر کل ہو کر کے ہم نے روزہ رکھا ہے، یقیناً یہ عمل ہمارا ایسا ہے جو آخرت میں ہمیں سرخرو رکھے گا، ہمیں یقیناً آخرت میں اپنی پونجی کو ضائع ہونے کا احساس نہیں دلائے گا، عمر کے ضائع ہونے کا احساس نہیں دلائے گا، بلکہ ہمیں وہاں سرفراز رکھے گا۔ اس رات میں ایک ایسی کتاب کا اجرا، یہ بھی ایک شگون ہے کہ حج اور عمرے، یعنی حج کا لفظ آئے یا عمرے کا لفظ آئے، اس بارگاہ میں حاضری تو یقینی ہو جاتی ہے۔ جن کے حضور نیاز پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، یہ حج ہو یا عمرہ ہو،
جس کے ذریعے سے وہاں حاضری ہو ہی جاتی ہے. لہٰذا آج کی رات میں ایسی کتاب کا اجرا بھی یقیناً فعل احسن ہے. یعنی مفتی احسن کا یہ کام بھی فعل احسن. کیا بات, وہ تو کوئی واقعی مردود ہی ہوگا جو حج کو جائے اور حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے, عمرہ کے لیے جائے اور وہیں سے لوٹ آئے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے, تو اس سے بڑا کوئی بدقسمت کیا مردود ہو ہی نہیں سکتا. تو حج و عمرہ نامی کتاب کا اجرا حضرت مفتی احسن اللہ صاحب کی تصنیف کا آپ نے ملاحظہ کیا. مجھے اس کتاب کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک کرم فرما عزیز جانے والے ہیں, حج کے لیے جانے والے تھے, جانے والے ہیں, سبحان اللہ, کہا کہ کوئی کتاب ہمارے لیے ایسی ہو جائے جو ہمارے لیے رفیق حرمین بن جائے, رفیق سفر ہو جائے. تو انہوں نے بس قلم برداشتہ یہ کتاب لکھ دی ہے. ظاہر ہے کہ کتنے مراحل سے گزر کر یہ کتاب ابھی یہاں تک پہنچی ہے, مگر ہمارے دوست مفتی حسن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے حوالے سے, بلکہ اس کتاب کے عنوان کے حوالے سے ہم یہ بھی عرض کریں, یہ عنوان ایسا ہے کہ جسے واقعی ضرورت سمجھ کر بھی اور تبرک سمجھ کر بھی ہمارے ہر بڑے عالم نے اس میں کتاب ضرورت بھی ہے. اب ضرورت اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت تشریف لے کے حج کرنے کے لیے ایک شافعی عالم انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی, تو انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ اس کا حاشیہ لکھیں. حاشیہ لکھیں. تو ایک شافعی مکی عالم ہے, وہ اپنی کتاب پہ حاشیہ لکھوا رہے ہیں اعلیٰ حضرت سے, مگر وہ اس کتاب کے رہتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پہ اپنی کتاب لکھی, انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس موضوع پہ کتاب خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ کی بھی ہے, حضرت صدر الشریعہ کی بھی ہے, حضرت علامہ سید نجم مراد آبادی علیہ الرحمہ کی بھی ہے, علامہ اشرف القادری کی بھی ہے. اس فقیر نے بھی حج غلطیاں اور کفارے کے نام سے کتاب لکھ کر اسی صف میں شامل ہونا چاہا ہے, ورنہ یقیناً ایک کتاب جو اعلیٰ حضرت کی ہے وہ تو بہت, مگر اعلیٰ حضرت کے بعد جو کتابیں آ رہی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ متن ہے اور یہ باقی ساری کتابیں اس کی شرح, ساری کتابیں اس کی شرح. تو کتاب لکھی جا رہی ہے. یہ کتاب بھی بہت سہل سادہ زبان میں اور جتنی مسائل کا احاطہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس میں ان سارے مسائل کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے, کامیاب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے, کتاب لکھنے والے کو قبول فرمائے. اور یہ کتاب قبول ہے اس لیے کہ جب یہ محفل قبول ہے تو پھر آج کی اس بزم میں ہونے والی ساری عبادتیں قبول. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی حسن صاحب کے اس عمل کو دائمی بنائے, قلم چلتا رہے, قلم لکھتا رہے. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں اپنے قلم کی بنیاد پہ, اپنی فکر کی بنیاد پہ. انہوں نے اپنے فکر کو قلم کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے. آج اگر فتاوی رضویہ نہ ہو تو ہمارے لیے جماعتی اعتبار سے یہ قلم چلنا مشکل ہو جائے. ان کے قلم نے واقعی ہماری حفاظت کی ہے. لہذا یہ قلم جماعت اہل سنت کا چلتا رہنا چاہیے. قلم ہے تو پھر آپ محفوظ ہیں. میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کروں. کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ یہ اس دلوں کے کھلونے تم اپنے پاس رکھو, یہ اس دلوں کے کھلونے تم اپنے پاس رکھو کہ جن کے پاس قلم ہے وہ بم نہیں رکھتے, کہ جن کے پاس قلم ہے وہ بم نہیں رکھتے. آپ اپنے قلم کی اہمیت سمجھیے. یہ قلم آپ کو وقار دلائے گا, یہ قلم آپ کو اپنا کھویا ہوا احساس دلائے گا, یہ قلم آپ کو تاریخ سے جوڑے گا, اور یہ قلم آپ کو اپنے اسلاف کا ترجمان, نمائندہ اور ان کا ورثہ ہونے کی یاد دلائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.